على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر لذات الدين ضربت يداك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تبتل فليس منا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے نکاح کی اہمیت اور شادی کرنا جو انسانی سوشل لائف کا ایک حصہ ہے اس کی اہمیت بتائی گئی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ شادی پر وقت کرنی چاہیے. ایک بندہ اگر شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو اپنے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے، اسلام نے اس حوالے سے بھی انسان کو پابند بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری تعلیمات میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا طریقہ انتخاب کیا ہونا چاہیے، تم کن کن صفات کو دیکھ کر اپنے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرو. مرد میں بھی فرمایا اور عورت میں بھی فرمایا. ایک چیز اس حوالے سے اسلام نے بیان کی ہے جسے عام طور پر کفر کہا جاتا ہے. کفر، برابری. آپ جس لائف پارٹنر کو، جس رفیق حیات یا رفیقہ حیات کے انتخاب کرنے جا رہے ہیں اپنے لیے، وہ آپ کے ہم پلہ ہو، آپ کے برابر ہو، آپ میں اور اس میں بہت زیادہ دوری نہ ہو کسی بھی حوالے سے. اس میں چند چیزیں اسلام نے بیان کی. حسب اور نسب میں بہت زیادہ دوری نہ ہو. ایک بہت اعلیٰ اور اونچے خاندان کا اور ایک بہت نیچے خاندان کی، یا لڑکی بہت اعلیٰ خاندان کی اور لڑکا بہت نچلے خاندان کا. یاد رکھیے، اسلام نے اقوام، قوم اور قبیلہ اس پہ فخر کرنا، اس پہ اترانے کو منع فرمایا ہے، ورنہ تو مختلف قبائل کے مختلف صفات اور عادات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو مسئلہ بنا کہ اب خلیفہ کون ہو. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہونہار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی. آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ امام قریش میں سے ہوگا. کیوں قریش میں سے ہوگا؟ اس لیے کہ قریش میں کچھ خاص صفات تھی، اس وجہ سے قریش میں سے ہوگا. اور بھی یہ موضوع سے متعلق چیز نہیں ہے، ورنہ تو میں موضوع کو چھوڑ دوں گا. تو اسلام نے اس کے اعتبار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جس کا جو مرتبہ تھا، اسلام لانے کے بعد بھی اس کا وہی مرتبہ ہوگا. جس کو قبیلے کے اعتبار سے تفوق حاصل تھا، اسلام میں بھی اس کو تفوق حاصل ہوگا، عزت اور برتری حاصل ہوگی. ہاں، میں اپنے قوم کے قبیلے پہ، اپنے حسب اور نسب پہ فخر بھی کر سکتا ہوں. اس بنیاد پہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت میں اور جہنم میں جانے کا جو ایک معیار اور کسوٹی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، وہ حسب اور نسب نہیں، وہ قوم قبیلہ نہیں.
لیکن یقیناً اچھے خاندان کا آدمی اس کی عادتیں بتاتی ہے کہ یہ بڑے خاندان کا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، مجھے سب سے اچھا انسان بنایا، سب سے بہتر بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو فریق بنائے، ایک عرب اور ایک عجم. مجھے جو ان دونوں میں سب سے بہتر تھا عرب، ان پہ رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے عرب میں قبیلہ بنایا، قریش اور دوسرے قبائل، مجھے سب سے اچھی قبیلے قریش میں پیدا کیا. اور پھر قریش کے مزید اللہ تعالیٰ نے جو ہے بزرگ جسے عربی میں کہا جاتا ہے بیت بنائے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بیت بنی ہاشم میں پیدا کیا. تو حسب اور نسب کی وجہ سے انسان کی عادتوں پہ، انسان کی نجی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. اس پہ دو آئیں گے. تو اس لیے جو آپ اپنے لیے رفیق حیات کا، اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں ضروری ہے کہ وہ آپ کے ہم بننا ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اس چیز کو شریعت کے حکم کو نظر انداز کیا جاتا ہے، شادی یا تو جو ہے ناکام ہو جاتی ہے اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، یا عورت خلع لے لیتی ہے، اور یا اس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں اور وہ کچھ خوشگوار زندگی نہیں گزرتی. اس لیے حسب اور نسب میں کسی درجہ ہم پلہ ہونے چاہیے. اسی طرح دینداری، ایک بہت دیندار ہے، ایک بالکل ہی بے دین ہے، یہ اس کے دینداری کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے. اس کے دین میں بھی انسان کو برابری اور مساوات رکھنی چاہیے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ایک دیندار فرض کرے عورت ہے کسی بے دین مرد کے ہاتھ میں چڑھ گئی، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ مرد یا تو دیندار بنے گا یا نہیں بنے گا، بہت ممکن ہے اس عورت کو بھی بے دین بنا لے. تو اس لیے شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے، دین کے اندر بھی کفر کا اور مساوات اور برابری کا اعتبار کرنا چاہیے. مال میں بھی کسی درجہ مساوات کا اعتبار کرنا چاہیے. ایک بہت امیر ہے، ایک بالکل ہی غریب ہے. یقیناً جو امیر تھا وہ مال کو خرچ کسی اور طریقے سے خرچ کرتا تھا، کسی اور طریقے سے جو ہے اس کا رہن سہن تھا. اور جو غریب تھا یا غریب تھی، اس کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ وہ کچھ اور تھا. شادی کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. جب بہت زیادہ تفرق ہوتا ہے، بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے ان عادات و اطوار میں. بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ اس طرح کی شادیاں جو ہے نا وہ بنتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شادی میں سب سے زیادہ کس چیز کا اعتبار کریں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. عام طور پر یا رسول اللہ کے معاشرے میں بھی تھا اور ہمارے معاشرے میں بھی عام طور پر عورت کا جو انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، 4 صفات کو دیکھا جاتا ہے. کسی ایک وجہ سے جو ہے انسان شادی کرتا ہے اس عورت سے. لمالہا، عورت مالدار ہے، عورت پڑھی لکھی ہے، عورت جاب کر رہی، عورت پیسے کما رہی، عورت بڑے جو ہے مالدار خاندان سے، اس کا ابا کسی اچھے جو ہے ڈیزگنیشن پہ، کسی اچھے جو ہے منصب پہ ہے، یا اس کا ابا سرمایہ دار آدمی ہے. اس وجہ سے جو ہے عام طور پر عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی. اسے اور پھر فرمایا ولی جمالہا. دوسری چیز، بساؤ کا لوگ جو ہے مال کو نہیں دیکھتے، حسب نسب کو بھی نہیں دیکھتے، اسٹیٹس کو بھی نہیں دیکھتے، خوبصورتی اور ظاہری پن کو دیکھ کر جو ہے عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں. چونکہ خوبصورت ہے، چونکہ اس کا رنگ اور اچھا ہے، اس لیے شادی کا انتخاب کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں دیکھتے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب اور نسب کو دیکھ کر. ہم نے جو کہا تھا نا حسب میں برابری ہونی چاہیے،
نسب میں تفاخر نہیں ہونا چاہیے. تو کسی حسب اور نسب کو اچھے نسب والے کو دیکھ کر شادی کرنا، اس سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. بھئی آپ کے ہم پلہ جو بھی دوسرے خاندان کے، آپ کو اس میں کوئی تفوق حاصل نہیں، کوئی برتری حاصل نہیں، آپ شادی کر سکتے ہیں اس میں. لیکن صرف حسب اور نسب کو معیار بنا کر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑا فرمایا. اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ دینداری کو اور دوسرے کی شرافت کو دیکھ کر شادی کا انتخاب کرتے ہیں، رشتے کا انتخاب کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کس عورت سے شادی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے اس شوہر کو خوش کر دے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کا اور اپنی جان کی حفاظت کرے، شوہر کے لیے خوشی کا سامان. یہ کون عورت ہوگی؟ جو شریف زادی ہوگی، شریف عورت ہوگی، دیندار خاتون ہوگی، یہ وہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، فَاصْبِرْ لِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار عورت کو ترجیح دو، دیندار عورت. اس لیے کہ پہلی 3 جو چیزیں، تینوں چیزیں، وہ تینوں کی تینوں چیزیں ناپائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں. بھئی آپ نے مال کی وجہ سے اگر کسی سے شادی کر لی تو کیا بتائے کل کو جو ہے نا وہ مال اس سے چھن جائے، کل کو وہ غریب ہو جائے. تو آپ کا جو وجہ انتخاب تھا، جو سبب انتخاب تھا، وہ تو باقی نہ رہا. تو اب کیا ہوگا؟ جب وہ مرد تھا وہ جو ہے غریب ہو گیا، عورت تھی اس کے پاس مال نہ رہا، اب نفرتیں شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ جس وجہ سے آپ نے اپنے لائف کا پارٹنر کا انتخاب کیا تھا وہ وجہ اور وہ سبب رہا. اور دوسری چیز خوبصورتی. خوبصورتی انسان میں کب تک رہتی ہے؟ 40 سال تک زیادہ سے زیادہ. 40 سال کے بعد جو ہے نا گالوں پہ جھریاں آ جاتی ہیں اور 5 بیماریاں پہلے سے ایسی بن جاتی ہیں انسان کی جو انسان کے رنگ و روپ کو، اس کے حسن جمال کو بالکل ختم کر دے. اور بساؤ کا خوبصورتی عورت کی یہ مرد کے لیے فتنہ بھی بنتی ہے. مرد جو ہے وہ اپنے عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے والدین کے حقوق تو ادا کرتا ہی نہیں ہے، لیکن والدین کو دھتکارتا ہے، اپنے قوم قبیلے کو دھتکارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دھتکارتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے رنگ سے اور اس کے روپ سے اور اس کے ظاہر سے اس کے جمال پہ فریفتہ ہو چکا ہوتا ہے. یہ فتنہ ہوا کرتا ہے. اور بسا اوقات یہ خوبصورتی خود مرد کے لیے ٹینشن کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی یہ معاشرے میں آیا ہوتی ہے، اس لیے اور بھی بہت سارے اس کے امیدوار ہوتے ہیں، اور یہ بسا اوقات انسان کے لیے خود مرد کے لیے جو ہے وہ مصیبت کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے شادی کے انتخاب کی. اور تیسری وجہ، آپ حسب اور نسب کو دیکھ کے اگر شادی کرتے ہیں، شادی انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ذہنی سکون ہو، مجھے پیار ملے، میں کسی کو پیار دوں، میں کسی سے محبت کروں اور مجھ سے کوئی محبت کرے. کیا گارنٹی ہے کہ بھی اچھے خاندان والی جو ہے وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گی؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق دے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں. جب وہ اونچے حسب نسب والی ہوگی نا، وہ آپ کے سامنے اپنے ریکوائرمنٹس رکھے گی، اپنی ضروریات رکھے گی، آپ اس سے کوئی توقع نہیں کر سکتے. آپ چھوڑ کیا جاتا ہے؟ مجھے کھانا وقت پہ ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، میرے کپڑے جو ہے نا مجھے بر وقت پریس کیئر میں ملے، میرے جوتے مجھے بر وقت ملے، گھر کی صفائی ہو. تو کیا اچھے نسب اور حسب اور نسب والی جو ہے وہ تو اگر آئے گی تو آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ بھئی کام کے لیے کوئی خادمہ رکھو، کام کے لیے کوئی آیا رکھو، اور جو ہے نا بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور رکھو. میں نے تو اپنے جو ہے نا والدین کے گھر میں یہ کام نہیں سیکھے، میں تو کھانا پکانا نہیں جانتا. تو یہ انسان کے لیے بہت دفعہ مصیبت کا باعث بن جاتی ہے.
اور پھر یہ تینوں چیزیں ایسی ہے اگر دنیا میں رہے بھی نا آخرت میں انسان کے ساتھ دی گئی تھی. دینداری جو آخری درجہ ہے یہ وہ درجہ ہے کہ یہ آخرت میں بھی انسان کے ساتھ رہے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دوست سے دنیا کے اندر دنیا میں ایک دوسرے پہ مرتے تھے, دنیا میں ایک دوسرے پہ اپنی جان دینے کو تیار تھے, آخرت میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین, سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی. متقی جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آخرت میں جنت میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے, وہ جدا بھی ہوں گے. باقی جس حوالے سے بھی انسان کے رشتے ناتے تھے وہ سب کے سب ہو جائے. تقوی کی بنیاد پہ, دینداری کی بنیاد پہ جو رشتہ تھا یہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی قدر و قیمت وہاں بھی ہوگی. عورت کی ایک صفت قرآن کریم نے بتائی ہے, عام طور پر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. عورت کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی صفات, جو نیک عورتیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں نیک اور پاکدامن عورتوں پہ, الغافلات, غافل عورتوں پہ. توجہ کیجیے اس پہ, غافل عورتیں, دیندار غافل عورتیں, المؤمنات اور مومن عورتیں. غافل سے کیا مراد ہے؟ غافل عورتیں مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے, غافل عورت سے وہ عورت مراد ہے جو دنیا سے غافل ہو, دنیا سے بے خبر ہو, اس کو جدید سائنس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہ ہو, اس کو گوگل کے بارے میں بہت زیادہ علم نہ ہو, اسے باہر کے طور طریقوں کے بارے میں بہت زیادہ علم نہ ہو. اور معذرت کے ساتھ اگر میں اسے اپنے عامیانہ الفاظ پہ کہوں کہ عورت کا بہترین انتخاب وہ ہونا چاہیے زیادہ پڑھی لکھی نہ ہو. یہی معذرت کے ساتھ مجھ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. غافلات یہ مطلب ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھی لکھی عورت جو ہے نا وہ جو ہے یعنی قابل شادی نہیں ہے یا قابل انتخاب نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن عموماً جو دیکھا گیا ہے جو زیادہ پڑھی لکھی ہوگی وہ زیادہ آپ کو اطمینان اور سکون نہیں دے سکے گی. کیوں؟ حالات سے باخبر ہے. وہ آپ کے سامنے سو قصے کہانیاں رکھے گی کہ دیکھیے فلاں بھی تو کرتا ہے, فلاں جگہ بھی ایسا ہوتا ہے, فلاں جگہ بھی ایسا, اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. وہ آپ کی اس طرح کی جو ہے وہ جو ہے نا خوشی آپ کو نہیں دے سکتی جیسے کہ غافل عورت, دیہاتی عورت ہے. جس طرح وہ آپ کو پیار دے گی نا اس طرح آپ کو جو ہے وہ جو باہر کی دنیا سے واقف عورت ہے وہ آپ کو وہ والا پیار نہیں دے سکتی. جس طرح خدمت وہ غافلہ دیہاتی عورت آپ کو دے سکتی ہے, اس طرح جو ہے یہ جو باہر کی دنیا سے زیادہ واقف عورت ہے یہ نہیں دے سکتی آپ کو. اس کی کچھ الگ ڈیمانڈ ہے. شوہر الگ سے ایک جو ہے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ عورت وہ اس کی طرز زندگی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا فرمایا اور بالکل واضح الفاظ میں فرمایا اللہ نے, غافل عورتوں کو عورتوں سے شادی کرو. یہ مومن عورتیں ہیں. عموماً ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں غافل عورت جو پاک دامن ہوا کرتی ہے. عموماً ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو خارجی دنیا سے ناواقف ہوتی ہیں, کبھی جو ہے نا کسی غیر محرم کے قریب سے بھی نہیں گزری ہوتی, بالکل سیدھی سادی ہوتی ہے. لیکن شوہر کو وہ خدا سمجھتی ہے, وہ شوہر کو اپنی دنیا کے اندر اپنے لیے جنت سمجھتی ہے اور وہ شوہر کے قدموں میں جو ہے وہ اپنی جنت تلاش کرتی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, غافلات, جو باہر کی دنیا سے بہت زیادہ واقف ہے. اس کے یہ مطلب نہیں اپنے بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے, ضرورت کی حد تک جن فیلڈ میں ضرورت ہے اسلام اجازت دیتا ہے, ایجوکیشن میں دوسرے جو ہے نا جو میڈیکل کی فیلڈ میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اچھی تعلیم دیں, ہائر ایجوکیشن کریں, کوئی اسلام اسے منع نہیں کرتا. اور پھر یہ بھی لکھا ہے بعض علماء نے, پڑھی لکھی عورت سلیقہ مند تو ہوتی ہے, اسے کام کاج کا سلیقہ تو آ جاتا ہے, اور دوسری جو ان پڑھ لڑکی ہوتی ہے, ان پڑھ لڑکی پڑھ ہوتی ہے, زیادہ سلیقے باز نہیں ہوتی, اور جو ہے نا گھر کی صفائی کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا, لیکن پاک دامن ہوا کرتی ہے.
وہ غیر محرم کے سامنے بدسور کی کبھی نہیں جاتی. وہ کسی غیر محرم سے بات چیت کرنا اپنے لیے جہنم سمجھتی. یہ جو ہے نا خوبی ہے اس عورت کی، اسے بلایا نہیں جا سکتا. اور پھر آج کل کی عورت، آج کل کے دور میں کسی کو عفیفہ اور پاک دامن جو ہے نا وہ بیوی مل جائے، میرے خیال سے اس کے لیے دنیا میں جنت ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے ہم اور آپ اور نماز میں دعا جو ہے نا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں خیر اور بھلائی عطا فرما. وہ یہی عفیفہ اور پاک دامن خاتون جو آپ کے لیے سکون کا باعث. لیکن یاد رکھیے گا، بہت سارے یہاں پہ شادی شدہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کے بعد جو ہے اگر ایک شخص کی بیوی جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ اگر MBBS ڈاکٹر ہے، PhD ڈاکٹر ہے، بہت زیادہ کماتی ہے، شوہر کو بر وقت کھانا پکا کے نہیں دیتی، شوہر کو اس کے کپڑے جو ہے نا بر وقت پریس کر کے نہیں دیتی. آپ لاکھ خادم رکھ لیں، لیکن وہ جو آپ کی خدمت کرنے والے آپ سے مخلص جو خاتون ہے نا، 1000 خادم اس کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ آپ کے لیے وہ جو خادم آتے ہیں نا آپ کے گھر، وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ایک الگ ٹینشن ہوا کرتے ہیں. آپ کو خوف ہوتا ہے چوری نہ کر لیں، اور کہیں جو ہے نا جو ہے نا گھر والوں کی عزت اور ناموس کے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اچھا کبھی آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، روکن ابھی نہیں آیا، خادم ابھی نہیں آیا. جس طرح بیوی انسان کی خدمت کر سکتی ہے کوئی اور نہیں. شاہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان رحمہ اللہ علیہ ہندوستان کے بزرگ گزرے، بوڑھے تھے، 80 سال کے ہو گئے اور بیوی فوت ہو گئی. بچوں سے کہا کہ بھی شادی کرا دو میری. بچوں نے کہا نہیں، ہم خدمت کریں گے نا آپ کی. بہووں نے کہا ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں. شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا بیمار پڑ گئے، اور بیماری ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. پیٹ خراب ہو گیا، ہر وقت جو ہے نا واش روم جانا پڑتا تھا انہیں بہت زیادہ. بچوں نے چھوڑ دیا، بیٹیاں بھی قریب نہیں آتی تھی خدمت کے لیے، بدبو ہر وقت تعفن، دور رہا کرتے تھے. وہ ایک بیوی تھی جو ان کے سرحانے ہم وقت کھڑی رہا کرتی تھی. نئی نئی شادی ہوئی تھی، پھر بھی اس بیوی نے کبھی عیب نہیں سمجھا کہ میں اس بڈھے کی خدمت کیوں کروں. وہ بیوی تھی جو ان کے لیے جو ہے نا وہ جنت بنی رہی اور ان کی ساری خدمت کرتے رہی. انہوں نے ایک دفعہ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، وہ کہا تھا نا میں نے تمہیں کہ بھی مجھے شادی کر دو، اور تم نے کہا تھا کہ شادی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے، یہی تمہاری خدمت تھی، کہاں گئے تم؟ اس بیماری کے موقع پہ بیوی نے جو میری خدمت کی ہے، کیا تم اس کا سوچ نہیں سکتے ہو؟ تو اس لیے اچھے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا، اپنی بچی کے لیے اچھے مرد کا، اپنے اچھے داماد کا انتخاب کرنا، اور جو ہے نا اپنے بیٹے کے لیے اچھی بہو کا جو ہے نا انتخاب کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اور اس سے نظری نہیں چڑائی جا سکتی. آپ مشورہ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں سے. اچھا، اور اس حوالے سے جو ہے اسلام کی بہت خوبصورت طریقہ استخارہ کا بھی ہے. آپ استخارہ کر کے جو ہے نا اپنے دلی طور پر اپنا اطمینان کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی اپنے بچوں کے رشتوں میں مال کو، منصب کو، جاہ و جلال کو، ان چیزوں کو معیار اور کسوٹی نہ بنائیں. یہ اگر چیز ہمارے معاشرے کی حل ہو گئی، جیسے پچھلے جو میں کہا تھا، پر وقت نکاح اور شادی کا بندوبست کرو اپنے بچوں کے لیے. اور دوسری چیز حدیث کے مطابق جو ہے نا اپنے جو ہے نا بچوں اور اپنے اولاد کے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کیجیے. میرے خیال سے ہماری زندگی کا جو 80%، 80% جو ٹینشن ہے ہماری، وہ ساری کی ساری حل ہو جائے گی. اس لیے اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے اہم فریضے کو جو ہے شریعت کے احکامات کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.